عمران خان صاحب طیب الرضوان کو عالمی ہیرو، عالمی اسلام کا ہیرو بنانے میں ذرا جلدی کر گئے. یہ کیا مذاق ہے؟ کیا اس سے کشمیر فتح ہوا؟ ہمیں جگہ جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یقین کرے ہر روز ان پچھلے 2.5 سالوں میں افسوس ہوا. ہم عمران خان صاحب کے وعدوں پر ایمان لائے، یقین کیا، کیا کیا سمجھا کہ وہ کیا کر دیں گے، لیکن 2.5 سال کے اندر وہ کچھ بھی نہ کر پائے. بھائی صاحب، فورن پالیسی کے اندر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 50-70 سال میں اتنی کامیاب گورنمنٹ نہیں رہی. انہوں نے ٹرکی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے بقول پرائم منسٹر کے، اور آپ جانتے ہیں ان کا ڈرامہ ارطغرل جو ٹرکش نیشنلزم پہ، وہ ادھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری چینل کے اوپر آیا، اور اس سے شاید پاکستان ٹرکی کے تعلقات بہت بڑے، لیکن شاید پھر اس سے باقیوں کو ایسا خراب بھی ہو گئے. آپ کی اپنی اسیسمنٹ میں فورن پالیسی ڈومین میں کیا عمران خان صاحب ایک ورلڈ لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوتے ہوئے نظر آئے، جس طرح گورنمنٹ خود بھی کلیم کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے حقیقت ہمارے سامنے ہے. کشمیر کا مسئلہ لیجئے، جس کو عمران خان کیا پورے پاکستان نے مرکزی حیثیت دی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میں ایک کانفرنس ہونے والی ہے OIC کی. اس کانفرنس کے ایجنڈا پہ بھی کشمیر نہیں. یعنی آپ سوچ لیجئے کہ ایک اتنا بڑا مسئلہ، وہ جس کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا ڈان لیکس کے بعد، اور جس میں پورا قصور نواز شریف اور نواز شریف کی نااہلی پر تھوپا گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان اس میں ناکام رہے. بس ہمیں خالی کھلی باتیں سننے کو ملی ہیں، یہ کہ ہر جمعے کو ہم باہر نکلیں گے اور 1 منٹ خاموش رہیں گے. ہر جمعے کو ایک دفعہ ہوا، اس کے بعد یہ پورا معاملہ ٹھپ ہو گیا. کشمیر ہائی وے جو یہاں اسلام آباد میں، اس کا نام تبدیل کر دیا، سری نگر ہائی وے کر دیا. یہ کیا مذاق ہے؟ کیا اس سے کشمیر فتح ہوا؟ ہمیں جگہ جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس چیز کے اوپر جس کو بالکل مرکز پہ رکھا گیا تھا. اچھا چلیے آگے دیکھتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے پہلے کیا تھے، اب کیا ہے؟ ہاں، یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ اب چلا جائے گا، بائیڈن آئے گا، مگر کیا کوئی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آئی ہے؟ یا پھر دیکھ لیجئے ایران کو، افغانستان کو یا انڈیا کو، یہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جو ہم سے شکایت کرتے رہے ہیں کہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب طیب الرضوان کو عالمی ہیرو، عالمی اسلام کا ہیرو بنانے میں ذرا جلدی کر گئے. ظاہر ہے وہ ایک لڑائیاں تھیں، ٹرائب کی لڑائیاں تھیں، عرب عجم کی لڑائیاں تھیں. ایران امریکہ معاملات میں اور ایران سعودیہ تعلقات میں ثالثی جو انہوں نے، اس میں گڑبڑ ہو گئی. کوالالمپور کانفرنس میں جانے کا اعلان کرنا، پھر نہ جانا، پھر اگلے جا کر کہنا کہ میری غلطی. اتنے کے آتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کی فارن پالیسی کوئی اور بنا جاتا ہے، ان کی انٹیریئر پالیسی کوئی اور بنا جاتا ہے، یہ جدادیں بنانے آتے ہیں 5 بر اعظموں میں، بچوں کو سیٹ کرنے آتے ہیں، اولادیں سیٹ کرنے آتے ہیں، لوٹ مار کرنے آتے ہیں، کرپشن کرنے آتے ہیں. لیکن بٹی صاحب، عمران خان صاحب تو لوٹ مار نہیں کر رہے نا، تو یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر یہ بھی کچھ نہیں کر رہے اور کوئی اور کر رہا ہے. عمران خان صاحب ہو، اسد علی زرداری ہو، نواز شریف ہو، ان کی سارا کچھ کوئی جو کرنے والے ان کے کام ہے وہ کوئی اور کر جاتا ہے. یہ بچے سے ہیں، لالی پاپ لے کے اپنے پگوڑے میں سوئے رہتے ہیں، جھولے مائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اچانک کوئی اور فارن پالیسی بنا جاتا ہے. سی پیک سے تو ہم نے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کی تھیں. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اب پاکستان کی شکل و صورت بدل جائے گی، کہ یہاں اتنی سرمایہ کاری ہوگی کہ ہر طرف ملازمتیں ہوں گی، فیکٹریاں بنیں گی، سڑکیں، چلیے سڑکیں کچھ بنی ہیں، مگر یہ کہ یہاں پر فیکٹریاں لگیں گی، یہاں انجینئر، ٹیکنیشین، طرح طرح کے یہاں کام ہوگے ان کے لیے. کیا ہوا؟ کچھ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس طرف. اور آگے کتنا 2.5 سال ہو گیا. تو کوئی مجھے یہ بتائے کہ خارجہ پالیسی میں ان کی کامیابی آخر ہے کیا؟
ड्रामा ठीक, बिल्कुल चलाना पीटीवी पर वो कोई बड़ा काम तो नहीं है। जी। अर्तगल, क्या अर्तगल के बाद भी कोई सीरीज आ जाएगी, आ रही है, तो क्या ड्रामा दिखाना उससे हाँ, लेकिन सर उससे सऊदी अरब नाराज हो गया ना, वो ड्रामा भी कोई आम ड्रामा नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया परवेज भाई, ये आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया कि फॉरेन पॉलिसी पे आपने अपनी असेसमेंट दी। कुल साहब, इस हुकूमत की अगर कोई 2 से 3 चीजें आप मशवरा देना चाहें ठीक करने की, वो क्या हो सकती है इस स्टेज पे? या जिस तरह कि आपने मुझे भी पहले आपने बताया कि एक मौका था जो जाया हो गया, कि अब उसमें कोई वापसी हो ही नहीं सकती जो हालात हो गए हैं। कमाल साहब, जो मौका था वो जाया हुआ, बल्कि जो मौका और भी आ रहा है वो भी जाया हो जाएगा। आप किस खारजा पॉलिसी की, किस फॉरेन पॉलिसी की आप बात करते हैं? जिस मुल्क में पिछले 60-70 साल से वजीर खारजा नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान के एक एक बच्चे को मालूम है कि फॉरेन पॉलिसी कहाँ से डिक्टेट होती है, मुल्क में क्या हो रहा है। इस वक्त जो महंगाई है, जिसके जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस वक्त क्या किस किस्म के लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। दालें 200, 300, 250 रुपए के हिसाब से बिक रही हैं। और दूसरा आटा जो है, वो जो आटा है सबसे बुनियादी चीज़ है, 20 किलो का आटा जो है 1250 में मिल रहा है। दूध नहीं है, बच्चों के लिए बच्चों की फीस नहीं है, बाप और माँ बूढ़े अगर घर में पड़े हैं, चारपाई पे पड़े हैं, आप भूल जाएं कि उनके लिए कोई दवाई का भी इंतज़ाम हो सकता है। तो ऐसे हालात में जब एक आदमी जिंदा नहीं रह सकता, अपने बच्चों के लिए कोई खुराक और खाना पैदा नहीं कर सकता, तो क्या ज़िंदगी होगी? और फिर अगर वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाए तो क्या करे, आप बताएं। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है उसका आम आदमियों को अंदाज़ा नहीं है।